وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 592، آیت نمبر 125، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہمارا سینہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے بند ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے. جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو خدا کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 125. فمن یرید اللہ، بس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دے دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول لیتا ہے. ومن یرد ان یضلہ، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کر لیتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، اور تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھینچتا ہے، حرج کأنما یصعد فی السماء، کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی. رجس مطلب پلیتی، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا ہے سیدھا. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور وضاحت سے ہم نے بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا.
سامعین اکرام، اہم آیت ہے، تھوڑا سا غور سے سننا ہوگا تو بہتر ہے۔ تو اس میں یعنی آیت نمبر 125 میں جو پہلی آیت ہم نے پڑھی 125 نمبر کی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ تو اس کے بظاہر اگر آپ بنا کسی سوچ سمجھ کے اس کا مضمون اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہدایت کو دینا، کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو گمراہ کر دینا۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام، یہ تو وہ سارا نظام جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ عدل و انصاف پہ ہے، اور یہ ارادہ اور اختیار پہ ہے، انسان کے اپنے ارادہ اور اختیار پہ ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ زبردستی نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں، اپنے جو اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے دو طریقے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف آنے کی، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جسے چاہے چن لیتا ہے اپنی طرف، یعنی چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے تقرب کے لیے، جیسے چاہے چن لیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے چن لینا، اور عام طریقہ جو ہے وہ یہدی الیہ من اناب ہے یا من ینیب ہے، دونوں ہیں، یعنی جو خود رجوع کرے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ تو ہدایت میں تو یہ آپشنز ہیں، جیسے کہ پیغمبران کرام میں ان کے اپنے ارادہ اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اپنی ہمیں مشہور ہے کہ پیغمبری جو ہے وہ کسب سے نہیں ملتی، محنت سے۔ آپ جتنی بھی محنت کریں گے پیغمبری اور رسالت، ابھی تو خیر ختم نبوت ہو گئی ہے، لیکن پہلے بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ چناؤ تھا۔ یہ تو ہدایت کے بارے میں ہے، گمراہی کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے سامنے کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے لیے، نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو گمراہی کو خود پسند کر لے اللہ تعالیٰ اسے گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو غور کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ اب دیکھیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهَ کا مطلب ہم یہ کریں گے کہ جس نے نیکی کا ارادہ کر لیا اور نیکی کے راستے پر چل پڑا، ہدایت، جس نے ہدایت کو قبول کر لیا اور ہدایت کے راستے پر چل پڑا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا۔ بس یہ سادہ سا ترجمہ ہے، سادہ سی بات ہے اور انصاف کی بات ہے، اور یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذ ذکرنی، وہ دوسری وہ ہے نا کہ ایک میرا بندہ اگر میرے پاس ایک ہاتھ، ایک بالش لانا چاہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور اگر ایک ہاتھ میرے وہ قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ کے برابر اس کے قریب چلا جاتا ہوں، اور یعنی قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کے میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور جہاں تک ہدایت اور گمراہی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ہر ایک کو، اس کو بھی ہم امداد دیتے ہیں اور اس کو بھی، یعنی دائیں ہاتھ والوں کو بھی بائیں ہاتھ والوں کو بھی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، عطا ہے اس کی۔ تو یہ بات جو ہے، یعنی دیکھیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ نے میرے لیے فیصلہ نہیں کیا ہوگا کہ میں ہدایت پہ آ جاؤں۔ کبھی کبھی یہ بات جو ہے ہم اپنے لیے ایک رکاوٹ بنا لیتے ہیں، گمراہ لوگ جو ہیں اپنے لیے اپنے راستے میں کہ اللہ نے میرے مقدر میں ہدایت لکھی ہی نہیں ہوگی۔ شاباش، عجیب آپ کا وہ فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو جب دنیا میں بھجوایا تو آپ کو ہدایت قبول کرنے کے لیے بھجوایا، پھر ہدایت
کہ اسباب و ذرائع آپ کے لیے مہیا کی ہیں، کتاب بھجوائی ہے اور پیغمبر کی ذات آئی ہے اور پھر انہوں نے آپ کو پہنچایا بھی ہے، اور اسی طرح حق کو بیان کرنے والے لگے ہوئے ہیں، لوگ آپ کو ہدایت پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ خود ہی نہیں وصول کرتے ہدایت، تو وہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے یہ درسوں وغیرہ کو میڈیا پہ جو پڑھے ہوتے ہیں یہ میں دیکھتا ہوں تو یعنی بعض اوقات مجھے تعجب ہوتا ہے، ارد گرد جو بھی کلپس ہوتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں دیکھنے والے ہوتے ہیں، میں بعض اپنے کلپ پہ دیکھتا ہوں نو ویوز لکھا ہوتا ہے، حالانکہ وہ تھمبنیل جو ہم بناتے ہیں اس میں اچھی طرح وضاحت کے ساتھ وہ کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی دیکھنے والے نہیں ہوتا، یعنی کوئی طالب ہی نہیں ہے، اور ہیں تو وہ بہت کم ہیں، اور وہ کم اتنے ہیں کہ وہ اگر سن بھی لیں تو پھر تیار نہیں ہوتے حق کو قبول کرنے کے لیے، عملاً جد و جہد نہیں کرتے اور آگے نہیں بڑھتے تو یہ بات نہیں ہے سامنے کا۔ بہرحال یہاں جو ہے جو مضمون ہے آیت نمبر 125 میں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ دیکھیں سینہ اسلام کے لیے کھلنا کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ تو دیکھیں عام طور پہ بھی، یعنی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جس بات کی آپ نیت بنا لیتے ہیں، ارادہ بنا لیتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میں یعنی خود آپ دیکھ لیں، یعنی بہت سے طالب علم ہوں گے جو پڑھائی میں دلچسپی نہیں رکھتے، اب ان کی دلچسپی نہیں ہے، ان کا کسی اور طرف رجحان ہے، تو یہ موٹی موٹی کتابیں اور انگلش پڑھنے اور یہ ان کی پھر سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیں دنیا میں ہر ایک کام ایسا ہے کہ آپ اس کو سمجھنا جاننا چاہیں تو پھر آپ نہیں سمجھ سکتے، ہاں اگر آپ دلچسپی لیں، کوشش کریں، پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ یہ عام میں ایک بات ہے، سوچنے کی بات ہے، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ انگلی اٹھائیں کہ میری قسمت میں، میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، نہیں، آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، آگے بڑھیں، نیت کریں، ارادہ کریں، عزم کریں، آگے بڑھیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ اور ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھیں قرآن تو ایسی یعنی اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کی۔ اب ہم جو ہیں وہ ایسے کن ذہن ہیں کہ ہم بس ایک آیت کا لفظی ترجمہ پڑھ کے ہم اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں چاہتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ افسوس ہے ہماری ایسی عقل پر، جو لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو بھی محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے ہمارے بارے میں، یعنی میرے پاس آنا چاہتا ہے، میرے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، جاہدوا فینا، شرط کیا ہے؟ جد و جہد، محنت، لنہدینہم سبلنا، میں اپنے بہت سے راستے اس کی طرف کھول دوں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور کیوں نہ کروں، میری امداد تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہے، خاص مدد جو ہے یعنی مدد خاصہ، وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ اب میں نے گمان کر لیا، اللہ کا ارادہ کر لیا، گمان کر لیا کہ اللہ میری مدد کرے گا، اور یہ جملہ جو ہے میں بالکل یعنی سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ کا، اور محنت کی اور جد و جہد کی، اور جو آپ کر سکے وہ آپ نے کر لیا، تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے راستے، اپنے بہت سے راستے آپ پر کھول دے گا۔ اچھا، پھر ایک اور میں یہ دیکھیں، یہ میں اگر میں شروع کروں تو یہ پھر ختم نہیں ہوگا یہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو
احفظ اللہ تجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد ہو تجاہک۔ میرے خیال سے ابن عباس سے مخاطب ہیں، جو چچا کے بیٹے تھے نا، تو ان سے مخاطب ہیں کہ اے بیٹے احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نہی کا خیال رکھو، یحفظک، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد ہو تجاہک، دوبارہ حضور فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، تجد ہو تجاہک، تم اپنے سامنے اسے پالو گے۔ اچھا، پھر قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جس نے ارادہ کر لیا دنیا کا، اب یہ بالکل قرآن پاک کی آیت ہے، تھوڑا سنیں اس کو۔ اب اس میں ارادہ ہے، دونوں اراد الآخرۃ، من کان یرید العاجلہ، اور دوسرا جو حصہ ہے اس کا وہ ہے تو من اراد الآخرۃ ہے، کہ جو دنیا کا، من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کو چاہتا ہے، اور دوسرا جو آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو مطلب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ ہاں، اللہ کو علم ہے، وہ اس کا علم وسیع ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں گا، گمراہی کا یا ہدایت کا، وہ تو اس کا علم ہے، لیکن یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے سامنے کرام۔ بہرحال وہ آیت کا میں ترجمہ آپ کو سنا دوں۔ بعض لوگ ترجمہ سننا چاہتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں تو ترجمہ بھی نہیں آتا، تو میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں۔ من کان یرید العاجلۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو عاجلہ کا ارادہ کر لے، جو ارادہ چاہتا ہے، من کان یرید العاجلہ، عاجلہ کا مطلب دنیا، تعجیل سے ہے جو جلدی چاہتا ہے اور صرف دنیا کو چاہتا ہے، عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کو میں دے دیتا ہوں، جلدی دے دیتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں۔ یہ بندے کی خواہش پہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے دنیا کا ارادہ کر لیا، حسب خواہش آپ کو دنیا نہیں ملے گی۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ تو نیک و بد ہر ایک کو ملے گی۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بہت سا مال تھا، حضرت علی کے پاس مال ہی نہیں تھا، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ اس میں تو کوئی وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ گمراہی کو چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی حسب منشا دے گا، نہیں۔ ما نرید ما نشاء لمن نرید، شرط ہے، قیودات ہیں۔ ما نشاء جتنا میں چاہوں، لمن نہیں، ما نشاء جتنا میں چاہوں، لمن نرید جس کو چاہتا ہوں۔ اب یہ تو تقدیر کا مسئلہ آ گیا، تقدیر کے مطابق ہی آپ کو ملے گا، آپ چاہے ارادہ کریں یا نہ کریں، آپ چاہے آخرت کا ارادہ کریں یا دنیا کا ارادہ کریں، تقدیر کے مطابق آپ کی تقسیم ہو چکی ہے۔ وہ تو دونوں حالتیں جو ہیں وہ امتحان ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ تو بہرحال عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، بس ثم جعلنا لہ جہنم۔ اب چونکہ اس نے آخرت کا نیت ہی نہیں بنائی تھی، ارادہ ہی نہیں کیا تھا، کوشش ہی نہیں کی۔ اب دیکھیں یہ سارے ترتیب سے ہوتے ہیں نا، کوشش اس وقت ہوگی جب آپ ارادہ کریں گے، نیت بنائیں گے، ارادہ کریں گے، محنت کریں گے، تو پھر جو ہے آپ کو کچھ ملے گا۔ تو ثم جعلنا لہ جہنم، اب چونکہ اس کی نہ نیت تھی، نہ ارادہ تھا، نہ کوشش تھی، اب اس کا آخرت میں کوئی حال نہیں ہوگا، یہ سیدھا جائے گا جہنم میں، یصلاھا مذموما مدحورا، جہنم میں جائے گا دھتکارا ہوا اور ذلیل ہو کے جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، نیت کر لی آخرت کی کہ بھئی میں تو اللہ کی پھونکی ایک روح ہوں، میں ابھی اس مکان میں رہ رہا ہوں، جسم مادی مکان میں رہ رہا ہوں، میری منزل تو اللہ ہے اور آخرت میری ترجیح ہونی چاہیے، لہٰذا میں دنیا کی زندگی کو بیچتا ہوں آخرت کی زندگی پہ، اور میں اس آخرت کے لیے
کوشش کروں گا اور اللہ کے لیے جیوں گا. اور وہ اعلان کر دیتا ہے اپنے زبان حال سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. تو جب وہ اعلان کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ ومن اراد الآخرۃ، تھوڑا سا غور سے سنیں، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس نے کوشش بھی کی اس کے مطابق کوشش، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. یعنی جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا وہ ان کو ملے گا. بہت اہم آیت ہے، تھوڑا سا نوٹ کریں. من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا فاولئک کان سعیہم مشکورا. دو کام آپ نے کرنے ہیں، آخری کام اللہ کرے گا، ارادہ آخرت کا اور اس کے لیے کوشش، جیسا کہ حق ہے کوشش کا. تو یہ دونوں چیزیں آج کل کے معاشرے میں نہیں پائی جاتی. ہم نے ارادہ کر لیا ہے عاجلہ کا، دنیا کا، اور ساری جو ہے ہماری تگ و دور یہ گم ہو گئی دنیا ہی کے لیے. اور جو ہم نے دین لیا ہوا ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہ دین حقیقت میں ہے نہیں، یہ ہماری خواہشات ہیں، رواج زمانہ ہے. ماں باپ یعنی وراثت میں ہمیں یہ نماز روزہ ملا ہے. ہم بچپن میں تھے اور ہم ماں باپ روزہ رکھا کرتے تھے، سحری میں کبھی کبھی ہم بھی اٹھ جایا کرتے تھے. بچے اٹھ جاتے ہیں نا سحری میں کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، اتنی آدھی رات کو اٹھ کے کھانا پینا کر رہے ہیں. ہم نے بھی، ہمارا شوق چڑھتا تھا. میں خود اپنا حال بیان کروں، اپنے میرے بچے ہیں وہ بھی اٹھ جاتے تھے اور ناشتہ کرتے تھے، اور صبح یعنی سحری بھی کرتے، صبح ڈٹ کے پھر ناشتہ بھی کرتے تھے. بچے تھے، روزے تو نہیں تھے ان پہ، تو بس وہ ایک شوق تھا ان کا، ہمارا شوق ہوتا تھا. یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے ماں باپ نے ایسا کیا ہے. انا وجدنا لہا عابدون فہم علی آثارہم یہرعون، ہم اسی پر دوڑے چلے جا رہے ہیں. نماز ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں نماز کیا چیز ہے. روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں معلوم کہ اس کے آداب کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے. زکوٰۃ دے رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم. عموماً بوجھ ہوتی ہے زکوٰۃ دینا. حج کر رہے ہیں، ہاں سیر سپاٹا کھانا پینا تو ہو جاتا ہے، چلو ہمیں بھی چلنا ہے. یہ میرے چاچا گئے، ماموں گئے، میرے باپ، میرے بھائی گئے، میرا چھوٹا بھائی چلا گیا، میں نے بھی جانا ہے، تو چلو بھائی تم بھی چلو، سیر کر کے آ جاؤ. کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہاتھ دیکھیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں. ایک مختصر میں آپ کو جملہ بولوں کہ ہم جو کچھ اسلامی طور طریقے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی نیت ہی نہیں ہے. کوئی حقیقی نماز کے مقصد سے جو غافل ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بیان فرمائی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو بہرحال یہ دیکھیں، آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کا رخ کس طرف ہے. بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام. یہ دیکھیں ایک فطری چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ایک فطری چیز کہ جیسا کہ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ گرم ہو جائے گا. ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ تو بس یعنی حالات ہیں. آپ دوڑیں گے تو آپ کا سانس پھول جائے گا، تیز تیز بھاگیں گے دوڑیں گے آپ کا سانس پھول جائے گا. تو یہ کرتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، سسٹم اللہ نے رکھا ہے. یہ کوئی خصوصی چیز نہیں ہے. آپ دوڑیں گے، بھاگیں گے اور بہت تیز دوڑیں گے تو آپ کا آخر میں سانس پھولا ہوگا. تو یہاں یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فطری تقاضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ اگر آپ نے آخرت کا ارادہ کر لیا، ہدایت کو قبول کر لیا آپ نے، تو ہدایت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اچھا، ایک اور آیت میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اور اس میں یہ مضمون تھوڑا سا مزید واضح ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ ٹھیک ہے، ترجمہ سنیں کہ فَأَمَّا مَنْ آتا، جس نے دیا، خرچ کیا۔ خرچ کا مطلب مال جو بھی آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اور یہ آپ اس وقت کریں گے جب آپ حق کو پسند کر لیں گے، حق آپ کا مقصود، محبوب و مطلوب بن جائے گا، پھر آپ مال اور جان اور جو کچھ بھی آپ کو پاس ہے آپ اسے لگائیں گے، کھپائیں گے۔ آتا، جس نے دیا، کیا؟ جو کچھ بھی اس کے پاس نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، وقت تھا، مال تھا، سب کچھ۔ واتقا، اور تقوی کی روش اختیار کر لی۔ آتا واتقا، تقوی، احتیاط، ہر جگہ، ہر معاملے میں، ہر وقت احتیاط کی اس نے۔ وصدق بالحسنى، اور اس طرح کرتے ہوئے دراصل یہ نیکی کی تصدیق کر رہا ہے۔ صدق بالحسنى، نیکی کی یہ تصدیق کرتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آسان راستہ میں اس پر مزید آسان کر دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، بخیل بنا، نہ دیا۔ اب کیا نہ دیا؟ وقت، مال، جو بھی اللہ تعالیٰ نے، اس نے آخرت کا ارادہ نہیں کیا اور یہ بخیل بن گیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور اس نے بے نیازی کا رویہ اختیار کر لیا، کس سے؟ حق سے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھوٹ سمجھا، اس کی تکذیب کی، جیسا کہ ہم سامنے کرام یہاں رک کے میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں کہ ہم نیکی کو جھٹلا رہے ہیں، نیکی کو جھٹلا رہے ہیں، نیکی کی تصدیق نہیں کرتے، ہم نیکی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر میں آسان راستہ، پھر میں فَسَنُيَسِّرُهُ آسان کر دوں گا، لِلْعُسْرَى، مشکل راستہ اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ مشکل راستہ انکار کا راستہ ہے، ناشکری کا راستہ ہے، لیکن اگر اس نے ایسا کیا، بخیل بن گیا، نیکی کو جھٹلایا اور بے نیازی کی روش اختیار کر لی۔ دیکھیں یہ تینوں صفات یعنی ہم میں موجود ہیں، ہم جھٹلا بھی رہے ہیں، ہم بخیل بھی ہیں، اور ہم بے پرواہی کا رویہ اختیار کر لیا ہے اللہ کے دین سے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ مشکل راستہ میں اس کے لیے آسان کر دوں گا، کیونکہ اس نے اندھیروں کو پسند کر لیا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ مضمون ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد ان يضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ ترجمہ آپ سنا دیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجن، تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے،
اور ایسے بھیجتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالی حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔